السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه عليه الصلاة والسلام مخاطبا أصحابه وأمته: أيها الناس، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جمعیت، مقامی جمعیت اہل حدیث صاحب رتنا گری کے معزز مکرم عہدیداران، ذمہ داران، یہاں کے قابل احترام بزرگوں، حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سالوے کی اس مسجد اہل حدیث کے فاضل امام و خطیب اور داعی برادر مکرم فضیلت الشیخ شفیق عالم صاحب ندوی حافظہ اللہ، آج کی اس مجلس میں تشریف فرما جمعیت اہل حدیث رتنا گری کے ضلعی جمعیت اہل حدیث رتنا گری کے فاضل منتظمین، اراکین، ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ ہمارے برادر مکرم مقصود علاء الدین سین حافظہ اللہ، اور اسی طرح سے مقامی جمعیت اہل حدیث صاحبے کے امیر برادر مکرم ایاز شوکت قاضی حافظہ اللہ، دیگر تمام بستی کے باسی، تمام بزرگان، نوجوانان جو بھی اس مجلس میں موجود ہیں، اسی طرح سے جو بھی آج کے اس اجتماع کو، آج کے اس اجلاس کو الحمدللہ دور سے نزدیک سے سماعت کر رہے ہیں، میں آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرحبا، جو سلامتی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترحیب کا جو کلمہ عطا فرمایا ہے، اسے پڑھ کر کے، اسے بول کر کے آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجتماع میں سب سے پہلی بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، یہ شرف بخشا کہ رتنا گری ضلع کے آخری حصے کے اس گاؤں اور اس بستی کے قابل احترام بزرگوں سے، نوجوانوں سے، قابل احترام ماں اور بہنوں سے، ذمہ داران سے، یہاں کے علماء فضلاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بھی ایک دین کی، علم کی مجلس کی مناسبت سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، ایسے ہی حضرات صحابہ کرام، تابعین، خیر القرون کے اقوال اور ان کی فرمودات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم تھوڑی دیر تک جو گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے متعلق باتیں ہوں گی،
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے علم سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی. بعض باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اخلاق کی اصلاح، اپنے کردار کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کریں گے. حالات ہمیشہ ہی آزمائشوں کے رہتے ہیں، لیکن موجودہ جو دور ہے، اس دور میں کچھ فتنے زیادہ ہی سر اٹھا رہے ہیں. ان فتنوں سے ہمارا ایمان خطرے میں، ہمارے عقیدے خطرے میں ہے، ہماری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی خطرے میں ہے، ہماری جو زندگی سنت پر چلنی چاہیے وہ سنت کی راہ خطرے میں ہے. ہمیں اعلیٰ اخلاق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز کیا ہے. اعلیٰ اخلاق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں اپنی امت کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں. ہمیں اعلیٰ اخلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن اخلاق کا بھی بگاڑ، فساد عروج پر پہنچا ہوا ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سرسری طور پر دنیا کے حالات کا، گرد و پیش کا، دائیں بائیں کا، ملک کا، وطن کا، اور اپنے اطراف و جوانب کا، گاؤں کا، بستی کا اگر جائزہ لیں، حالات کا دراسہ کریں، اندازہ لگائیں، تو آپ کو یہ بات جاننے میں مشکل نہیں ہوگی کہ واقعی ہماری ایمان و عقائد، ہماری عبادات، ہماری سنت کی راہ، ہمارے اخلاق، کردار، رہن سہن، تعلیم، تربیت، دعوت، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں ہمیں واقعی میں فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو. ہر پہلو سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح حال کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کی یہ مجلسیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس امت کے لوگوں کے لیے عظیم الشان کردار ادا کرتی ہیں. ہر دور میں دین کی مجلسوں کی روشنی، علم کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جہالت سے، ضلالت سے نکالنے کا کام کرتی ہیں. علم کی مجلسوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری قرار دیا ہے، جنت کی کیاری، جنت کا باغ قرار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے، ایھا الناس اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اے لوگوں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چل لیا کرو. یعنی کیا مطلب؟ جب دین کی مجلسوں سے گزرو، دینی حلقات سے گزرو، اجتماعات سے، اجلاس سے، پروگراموں سے اگر گزرو جہاں اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہو تو بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا وقت لگا لو اور اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں اپنی ایمان، عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق کی اصلاح و سدھار کے لیے کچھ استفادہ کر لو، فائدہ اٹھا لو. یہ مجلس سے بڑی عظیم شان ہے، بہت قیمتی ہے. میں اس موقع پر کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہل آپ سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس موقع پر میں آپ تمام گاؤں کے، بستی کے افراد اور خصوصیت کے ساتھ جمعیت اہل حدیث سادھوے کی منتظرین اور ذمہ داروں سے خصوصیت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی ہے کہ آپ اس کا حصہ بن گئے. آپ نے اپنے وقت سے، اپنے مال سے اور اپنی دیگر صلاحیتوں سے ایک علم کی مجلس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم اور آپ سب مل کر کے بیٹھیں اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، اپنے ایمان میں چہرہ پیدا کریں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کا ایک دم کھڑا اور ستھرا علم حاصل کریں. اپنے بھائیوں کے لیے، گاؤں کے ہر طبقے کے لیے، خواہ وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، سبوں کے لیے علم کی مجلس کا ایک انتظام کریں تاکہ لوگ علم کی مجلس سے فائدہ اٹھائیں، لوگ اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی، اخلاق کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ سعادت ملی ہے. اس سعادت پر، اس شرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو اس مشن کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ذمہ داران کو اور یہاں کے فاضل امام و خطیب برادر شیخ شفیق عالم صاحب کو
خصوصیت کے ساتھ مزید ہمت اور حوصلہ دے، دلچسپی شوق مزید بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کے بندوں کو خالص توحید، خالص ایمان، خالص عقیدہ، خالص سنت کا راستہ دکھانے کے لیے مزید آگے آئیں، اپنے حوصلے کو بلند کریں، اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو خرچ کر کے اس مشن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ آج دنیا میں بدعقیدگی کا معاملہ ہے، عقیدے کا انحراف موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حکم جو جا بجا اللہ کے کلام کے اندر دیا گیا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں انسانی بستیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس حق کے توحید میں بہت کچھ خلل پایا جا رہا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو اس سلسلے میں رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کر کے، اس کے معانی کی تفہیم کر کے، سمجھا کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیغام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مسئلہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی قیمتی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں اور آپ کی ایک ایک ادا کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے اپنی زندگی میں عملی تطبیق دیں، عملی جامہ پہنائیں۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں سنت کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کتنا، یہ یقیناً ہمیں اور آپ کو جاننے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کس قدر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہماری ہوس، ہماری خواہشات، منمانی اور ایسے ہی بہت ساری شخصیتوں کے پیچھے چلنے کا مسئلہ سنتوں کے مقابلے میں میری بات، تیری بات، فلاں کی بات، اعلیٰ کی بات کو مقدم کرنا، اس طرح کے بہت سارے مسائل مسلمانوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے تھوڑی دیر تک ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی نقطے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے ہمیں اور آپ کو اپنی ایمان و عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں گزارنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو وقت اور حالات کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہونی چاہیے، کیا لائحہ بنانا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس سلسلے میں گفتگو کریں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان علمی مجلسوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کو اپنی حد تک اپنی صلاحیت کے مطابق اس مشن میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جگہوں پر اس مشن میں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے سچے جذبے کے ساتھ، پوری فکر مندی کے ساتھ جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کی رائے، ان کے مشورے سے، ان کی تنظیم سے، ان کے نظم و نسق سے جڑ کر کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ جس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس میں دلچسپی لیں یا نہ لیں، بلکہ یہ زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے دین کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، نبی کی سنت پر عمل آوری کا مسئلہ، سنت سے ہٹ کر کے بدعات اور نفس پرستی کا مسئلہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علم کی مجلسوں کی اہمیت نہ سمجھیں، اس کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو جائیں اور یہ مجلسیں ہو جائیں اور ہم اس میں شریک نہ ہوں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان علم کی مجلسوں کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس میں شریک ہوتا ہے، استفادہ کرنے کے لیے شروع سے لے کر کے اخیر تک بیٹھا رہتا ہے، آدھی مجلس میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بھی آ کر کے بیٹھتا ہے، دو چار باتیں بھی خیر کی سننے کا اسے موقع مل جائے تو اس کے لیے بھی تیار کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قوموا مغفورا لکم، اے لوگوں تم نے دین کی مجلسوں میں شرکت کی ہے، تم نے قرآن سیکھا، سنت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے سے ایمان، عقیدے، عمل اور ایسے ہی زندگی کی تمام تر بے اعتدالیوں، اسلام کا راستہ سیکھا ہے۔ قوموا
मग़फ़ूरन लकुम, उठो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा रहा है, तुम्हारी बख्शिश फरमा रहा है। अगर कोई शख्स थोड़ी देर के लिए भी इसमें शरीक होने का मौका पाए, मसरूफ है काम काज में, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में थोड़ा सा मौका भी अगर वो दे सकता है तो आ जाए, बैठ जाए, जो भी उसको मौका मिलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहुम कौमुन ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम, ये इनकी मजलिस में बैठने वालों का मकाम इतना ऊंचा है कि अगर इसमें आकर के थोड़ी देर के लिए भी कोई बैठ जाता है, फायदा उठा लेता है, ला यश्क़ा, तो वो भी बदबख्त नहीं होता बल्कि सादत से हमकिनार होता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम, अल्लाह के नबी के फरमान की रोशनी में जो पहली बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे भाई, इंसानी जिंदगी में इस्लाम पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इस्लाम पूरा का पूरा बहुत अहम है। एक एक जिंदगी के अंदर इस्लाम का एक एक नुक्ता इंसान की जिंदगी में आना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरा दिन इस्लाम हमारे लिए शर्फ है, सादत है, इज्जत है, शान शौकत है, बरकत है, आज़मत का हर तरह के फवाइद का, हर तरह के मुनाफे का सरचश्मा है। लेकिन अगर पूरे इस्लाम में सबसे ज्यादा कोई अहम चीज है तो मेरे भाई वो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। हमारा ईमान, हमारा अकीदा अगर ये सलामत है और अगर कभी इंसानी कोताही के मुताबिक माने अमल में कमी हो जाए, गलती हो जाए, कोताही हो जाए, छोटा बड़ा गुनाह हो जाए, मासियत हो जाए, मुनकरात हो जाए, लेकिन हमारा ईमान, हमारा अकीदा एक अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी अगर ये सलामत है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात से यकीन रखो कि देर सवेर से भी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी जन्नत का हकदार बनाएगा। लेकिन अगर हमारा ईमान, हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, उसमें खलल है, एक अल्लाह की बंदगी करने के बजाय अगर उसके अंदर किसी और की शराकत है और किसी की साझेदारी है, और हमारे पास दीगर नेकियां बहुत ज्यादा हैं, हम नवाफिल भी पढ़ते हैं, हम तस्बीहात भी करते हैं, अज़कार भी करते हैं, हम दीगर नेकियों के काम करते हैं, गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को खिलाते हैं और बहुत ऐश सारे खैर में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमारा ईमान दुरुस्त नहीं, हमारा अकीदा सलामत नहीं, तो फिर यकीन मानिए कि जिंदगी भर की ये नेकियां ईमान और अकीदे के फसाद के बिगाड़ के साथ कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ में जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना सकती। बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, बहुत खतरनाक मसला है, बहुत बुनियादी मसला है। मैं आपको इस हवाले से एक दो बातें आपके सामने जिक्र करके बात आगे बढ़ाता हूँ। हमने आपने कुरान करीम की तिलावत की है, बार बार हम तिलावत करते हैं अल्लाह के कलाम की आयतों की तिलावत में हमारे सामने बहुत सारे मौज़ूआत आते हैं। एक मौजू बड़ा अहम है जो बार बार आता है, वो मौजू क्या है? हम हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा पढ़ते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हज़रत शुएब का जो मदीन में भेजे गए थे उनका जिक्र आता है, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़, याकूब, यूसुफ और हज़रत मूसा, इस तमाम का जिक्र आता है। आखिर में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र बार-बार आता है। हम और आप जब इन अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ते हैं, कुरान करीम के अंदर जहां इनका जिक्र आता है, इनकी कौमों का जिक्र आता है, तो हम एक बात देखते हैं कि इन कौमों के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। इन कौमों के अंदर कौमे नूह, कौमे हूद, कौमे सालेह, कौमे मदीन, कौमे मूसा, कौमे ईसा, कौमे इब्राहीम, कौमे इस्माइल, इसहाक़, याकूब, इन कौमों के यहाँ बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गुनाह के काम इनके यहाँ रहा करते थे। लेकिन इन नबियों में से हर नबी ने सबसे पहले अपनी कौम की जिस गलती की इस्लाह करने का काम किया, जिस गलती को सुधारने का काम किया, वो कौन सा काम था? उस कौम के ईमान और अकीदे की बिगाड़ को सुधारने का काम किया। बहुत सारी कौम ज़िनाकारी कर रही है, बहुत सारी कौमें नामदार में कमी कर रही है, बहुत सारी कौमें बदफेरी कर रही है, बहुत सारी कौमें जुल्म कर रही है, बहुत सारे गुनाह के नाम पाए जाते हैं। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के रसूलों ने अपनी कौमों के अंदर सबसे पहले जो इस्लाह का काम किया, सुधार का काम किया, वो नामदार में कमी करने का कि इस्लाह का काम नहीं किया, पहले बाद में किया।
ज़िनाकारी करती थी, उसकी इस्लाह का काम बाद में किया, बदकारी का काम, उसकी इस्लाह करने का काम बाद में किया, जुल्म, ज़्यादती, अनारकी, इन तमाम चीजों की इस्लाह का काम बाद में किया। सबसे पहले जिस बदी का, जिस बुराई का, जिस बिगाड़ का, जिस फसाद का के इस्लाह का काम शुरू किया, वो कौन सा था? वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के मसले में वो इस बिगाड़ में फंसे हुए थे कि वो अपनी पेशानियों को अल्लाह के सामने झुकाने के बजाय वो अल्लाह ताला के बंदों के सामने झुकाया करते थे, या अल्लाह तबारक व तआला पर, अल्लाह तबारक व तआला के दर पर भी झुकाते थे, और उसी के साथ साथ वो दूसरों के दरों पर भी सर झुकाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी सीरत बयान फरमाई, उनकी तारीख बयान फरमाई। सब नबियों ने क्या कहा? या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं है। यही बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कही, यही बात हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कही, यही बात हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम समूद से बात कही, यही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी कौमों को समझाया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पता ये चला कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मसला हो गया है, उसके ईमान का मसला है, उनके अकीदे का मसला है। कैसे एक अल्लाह की इबादत हो, इबादत का कोई काम अल्लाह के सिवा किसी और के लिए न किया जाए। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों में लोगों को अलग अलग मकाम दिया है। अल्लाह के बंदों में, अल्लाह की मखलूक में सबसे ऊंचा मकाम किसका है? अल्लाह ताला के नबियों का, रसूलों का मकाम है। अल्लाह ताला के बंदों में नबियों के बाद औलिया और सालिहीन का मकाम है, शुहदा का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में आम ईमान वालों का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों में अलग अलग दर्जात बना रखे हैं। अंबिया, रसूल है कि नहीं? इंसानों की बात चल रही है, फरिश्ते अल्लाह ताला के मखलूक हैं, लेकिन इंसानों में अंबिया का मकाम सबसे ऊंचा है, ठीक है? सिद्दीकीन का मकाम उसके बाद, शुहदा का मकाम उसके बाद, आम सालिह और नेक बंदों का मकाम उनके बाद। याद रखें, इन तमाम का मकाम हम अपनी पेशानी पर रखते हैं। अंबिया का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी कुरान में बयान किया है, हम उसे अपनी पेशानी पर सजाते हैं, अंबिया को उनका मकाम देते हैं। अल्लाह ताला ने हम अपने औलिया और सालिह बंदों का जो मकाम अता फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला के औलिया जो हैं, अल्लाह के महबूब बंदे जो हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे जो हैं, इनका मकाम ये है कि इनको ना कोई खौफ होगा, ना कोई डर होगा, और ना ही किसी भी तरह से गमगीन और रंजीदा होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला उनका मकाम बयान फरमाया है। हम औलिया और सालिहीन का मकाम अपनी पेशानी पर समझते हैं। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम लोगों का, सिद्दीकीन का जो मकाम बयान किया है, शुहदा का जो मकाम बयान किया है, हम सब के मकाम को मानते हैं, उन्हें अपनी पेशानी पर सजाते हैं। लेकिन याद रखें, इबादत का हक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है। इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है। इसलिए हम इसमें किसी को भी साझी शरीक नहीं बनाते। नबी का मकाम बिल्कुल अपनी जगह पर, सहाबा का मकाम, ऐसे ही औलिया का मकाम, सिद्दीकीन का मकाम, शुहदा का मकाम, आम मुसलमानों का मकाम अपनी जगह पर, लेकिन हम इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंबिया का मकाम ऊंचा है तो चलो सजदा अंबिया का करना शुरू कर दे, रुकू अंबिया का, रसूलों का करना शुरू कर दे। नहीं, क्योंकि रुकू और सजदा इबादत है, और इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। हम बार-बार पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के काबिल सच में नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। सारी की सारी इबादत अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए। हम औलिया का मकाम मानते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला का महबूब मानते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह के सिवा उनकी नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला के औलिया का अगर हमने सजदा करना शुरू कर दिया, उनका रुकू करना शुरू कर दिया, तो हमने औलिया का मकाम तो बढ़ाया, लेकिन हमने अल्लाह तबारक व तआला का मकाम घटा दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ही इबादत का हकदार है। तो ये बात बहुत मोटी सी है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, आओ ठंडे दिल से सोचें, आओ ठंडे दिल से गौर करें। मेरे भाइयों, मेरे काबिल एहतराम माँ और बहनों, और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों,
میرے عزیز نوجوانوں، عزیز بچوں، آؤ سنجیدگی سے غور کر کے سوچیں کہ کیا اگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مسلمان اگر رکوع کسی غیر کے لیے کرے، سجدہ کسی غیر کے لیے کرے، دعا کے لیے ہاتھ کسی قبر والے کے سامنے اٹھائے، یا مثال کے طور پر کسی سے اولاد کا سوال کرے، کسی سے دولت کا سوال کرے، کسی سے عزت کا، کامیابی کا سوال کرے، تو بھلا کیا اس کو اس بات کا حق پہنچتا ہے؟ یہ تو اللہ کی شان ہے، روزی اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، شفا اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، پناہ اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، اولاد اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، بس کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اسی کو ظلم کہا گیا۔ اللہ کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ ساری عبادت اللہ کے لیے کی جائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے 2 جگہ اس مسئلے کو بیان فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مکس نہیں کیا، ظلم کو ایمان سے نہیں ملایا، ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی ظلم اور ایمان کو مکس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے امن ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ مانے جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ہم ایمان والے تو ہیں لیکن کبھی ظلم ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو ہم نے مار دیا، کسی کو ہم نے ڈانٹ دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ناانصافی کا ہو گیا، کبھی ظلم کا کام تو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اگر ایمان کے ساتھ ہم نے کسی کو مار دیا، کسی کو ستا دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو بول دیا، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے، ہمیں امن نہیں ملے گا، ہم ہدایت یافتہ نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے ساتھیوں، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں، معاملہ کیسا ہے؟ اس ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو تم کسی کو مار دو، کسی کو ستا دو، کسی کے پیسے لے لو، کسی کا نام چھین لو، یہ ظلم نہیں ہے۔ اس ظلم سے مراد شرک ہے، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں پڑھو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک مت کرنا، اے بیٹے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس میں بھی شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پتا چلا کہ شرک سے ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو ہم لوگ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کاروبار وغیرہ میں جو ظلم ہم سے ہو جاتا ہے، وہ ظلم مراد نہیں ہے۔ ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ کے حق کی عبادت کو کسی اور کے لیے خرچ کر دینا، اللہ کے حق کی عبادت کو کسی اور کی طرف پھیر دینا، یہ بدترین قسم کا ظلم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے ایمان کا، عقیدے کا۔ اب آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت میں کسی کو بھی اللہ کا ساتھی شریک بنانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ کوئی نبی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی رسول عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی ولی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی صالح بندہ عبادت کے قابل ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی بھی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب عبادت میں کیا کیا آتا ہے، عبادت میں کیا کیا آتا ہے، اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ عبادت میں ہر وہ چیز آتی ہے، چاہے زبان سے بولتے ہوں یا اپنے ہاتھ پیر سے ہم کرتے ہوں، وہ دکھائی دینے والی چیز ہو یا چھپی ہوئی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہو، اس سے راضی ہوتا ہو تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم رکوع کریں، سجدہ کریں، قیام کریں، یہ سب عبادت ہے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عبادت ہے۔ ہم اللہ ڈریں، عبادت ہے۔ اصل میں جو ڈر ہوتا ہے نا، ڈر کچھ بگاڑ دینے کا، نقصان پہنچا دینے کا، فائدہ پہنچانے کا، جو اصل میں فائدہ پہنچانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اصل نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر ہم نے کسی کو فائدہ پہنچانے والا سمجھا، جیسے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والا، ہم نے کسی کو نقصان پہنچانے والا سمجھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان پہنچانے والا ہے، اس کا مطلب ہم نے خوف کو
اور نفع ہم نے نقصان کے ڈر کو اور نفع کی امید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا. ایسے ہی میرے بھائیوں پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, استغاثہ جس کو ہم کہتے ہیں فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ایسے ہی جس کو ہم استعانت کہتے ہیں مدد طلبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ساری کی ساری عبادتیں نظر و نیاز ہے, قربانی ہے, ایسے صدقات ہیں, خیرات ہیں, سب کس کے لیے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اسی عقیدے توحید پر ایمان پر رہنے کی, زندہ رہنے کی اور اسی پر موت پانے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ہمیشہ اسی پر گزرے, موت ہو تو اسی پر ہو. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے, سب سے بنیادی مسئلہ ہے. ایسے ہی یہ دوسرا خاص مسئلہ جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج جو بہت سارے فتنے ہیں, ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ فتنے کون سے ہو سکتے ہیں؟ عقیدے کے بگاڑ کی بات آپ کے سامنے ابھی چل رہی تھی. بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے ایمان کا فتنہ. ایسا مسئلہ کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے, کوئی آئے ایسی بات سکھائے جو ہمارے ایمان کو برباد کرنے والی ہو, ہم کو اللہ کی توحید سے ہٹا کر شرک میں ڈالنے والا کام کرے, کوئی ہم کو گائیڈ کرے, مس گائیڈ کرے, غلط رہنمائی کرے. بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. آج کوئی ہم کو نبی کی سنت سے ہٹا کر امت کے افراد سے جوڑنے کی کوشش کرے. فلاں پارٹی, فلاں فرقے سے جڑ جاؤ, فلاں شخصیت سے جڑ جاؤ. اگر آج کوئی ہمیں قرآن و سنت کے سامنے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے کی بات کرے, تمہاری عقل میں یہ آیت آتی ہے تو مانو, یہ تمہاری عقل میں یہ بات, یہ آیت نہیں آتی ہے مت مانو, یہ حدیث تمہاری عقل میں آتی ہے بیٹھتی ہے مان لو, نہیں سمجھ میں آتی ہے مت مانو. اس راستے پر جو لوگ امت کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وقت کا خطرناک فتنہ ہے. آج ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں کام جہاد کا ہے, فلاں کام جہاد کا ہے, اللہ کی رضا کا کام ہے. حالانکہ وہ کام جہاد کا نہیں ہے, وہ کام فساد کا ہے, وہ کام آتنک کا ہے, وہ کام دہشت گردی کا ہے, وہ کام ٹیررزم کا ہے, وہ کام جہاد کا نہیں ہے, فساد کا ہے, بگاڑ کا ہے, نقصان جان مال سے تو آبرو کے نقصان کا کام ہے. لیکن جہاد کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو برگلانے بہکانے کا کام چل رہا ہے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے وقت کا. اس طرح سے بہت سارے فتنے ہیں. ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے آپ کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی آنکھ بند کر کے اتباع کرنے, اطاعت کرنے کے قابل ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آج کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی بڑے کا نام پیش کرے, باپ دادا کا طریقہ بتلائے, آبا و اجداد کا, پرکھوں کا, خاندان کی رسم کا 100 سال 200 سال 500 سال کی بات کرے. اگر آج کوئی آئے اور کہے فلاں شخصیت بہت اونچی ہے, اس کا مقام بہت اونچا ہے, اس سے جڑ جاؤ, اس کی باتوں کو مانو, کوئی کسی پیر فقیر سے جوڑے, کوئی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سے, امت کے فرد سے اگر ہم کو جوڑے اور کہے کہ اس سے وابستہ ہو جاؤ, یہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے, یہ تمہیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے, تو یقیناً یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے وقت کا. ہمیں ان چیلنجوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے کیسے بچانا ہے. ان فتنوں سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم کی مجلسوں سے جڑے رہیں, علم کی مجلسوں سے. اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا میرے ساتھیوں اور میرے قابل احترام بزرگوں کہ علم کی مجلس کی بات ہم کر رہے ہیں, علم کی مجلسوں سے جڑے رہنا, علم سے وابستہ رہنا. علم کہتے کس کو ہیں, کس سے جڑے رہے, کون سا علم کہلاتا ہے, کون سے علم کو علم کہیں گے, کون سی مجلسوں کو علم کی مجلس کہیں گے, یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. تو علم کس کو کہتے ہیں؟ علم نام ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا, علم نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, علم نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کرام کا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا اور اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے اس کی تلاوت کو سنا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دین اسلام پر عمل کیا اس کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو کچھ بھی ان کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ بھی علم ہے. تو قرآن کا نام ہے, سنت کا نام ہے, صحابہ کرام کی سیرت کا نام علم ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف صراحة بین الرسول و بین قول فلانی. علم نام ہے قال اللہ کا, قال رسول کا, قال الصحابہ کا. اللہ نے فرمایا, رسول نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا, اس کا نام علم ہے. علم کس کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام علم ہے. تو علم کی مجلسوں سے جڑنا اور علم والوں سے جڑنے کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا. علم والوں سے جڑنا, علم کی مجلسوں سے جڑنا ضروری ہے. کیوں؟ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو علم اور اہل علم سے جوڑنا ضروری ہے. تو علم سے مراد یہ جب ہے قرآن سنت اور صحابہ کا علم. تو پتہ یہ چلا کہ علماء سے مراد وہ علماء جو قرآن کے علماء ہیں, سنت کے علماء ہیں, حضرات صحابہ کرام کی سنت اور سیرت کے علماء ہیں, وہی حقیقت کے علماء ہیں. علم کی مجلس یعنی قرآن کی مجلس, سنت کی مجلس, صحابہ کرام کے اقوال و فرمودات کی مجلس, یہ ہے علم کی مجلس. اور یہ ہے علماء, ان سے جڑنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر کی بات کرنا, عقل کی بات کرنا, لاجک کی بات کرنا, دانشوری کی بات کرنا, فلاں شخص کی بات کرنا, فلاں شخصیت کی بات کرنا, اس کو علم نہیں کہا جاتا. ہم دنیا کے ہر شخص کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن کسوٹی پیمانہ جو ہمارا ہوگا وہی قرآن کریم, اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت ہوگی. اسی بنیاد پر ہم کسی کو بھی پرکھیں گے, کسی کو بھی جانچیں گے اور کسی کو بھی کسی کے بھی حق اور باطل ہونے کا فیصلہ کریں گے. یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میں اس حوالے سے ایک دو باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر علماء سے جڑے بغیر, علم کی مجلسوں سے جڑے بغیر, وابستہ ہوئے بغیر ہم وقت کے حالات کے فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. پرانی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں, حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے دور کی مثال پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک بات آپ پہلے سمجھ لیں, میں بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے دور کی مثال پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت اگر کسی کے یہاں کوئی فساد, بگاڑ, کوئی عقیدے کا بگاڑ, کوئی سنت کا بگاڑ اگر آتا تھا, فتنہ, تو اس فتنے سے بچنے کے لیے وہ کیسے علماء کرام سے جڑتے تھے. تابعین کے دور میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا, فوراً صحابی رسول کو صحابہ کرام سے جڑے, صحابہ کرام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, سفر کر کے گئے مکہ, سفر کر کے گئے مدینہ, وہاں علماء صحابہ سے ملاقات کیا, عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی, مدینے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. یاد رکھیں, آپ اندازہ لگائیں, اگر اس زمانے میں فتنہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے صحابہ کرام, علماء صحابہ کرام سے اپنے آپ کو جوڑتے تھے. تو آج تو 14 صدی گزر چکی ہے, آج فتنہ کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, جہالت کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. وہ تو صحابہ تھے, تابعین تھے, ان سے زیادہ عمر میں کوئی اونچا پیدا نہیں ہوا. علم کتنا زیادہ تھا اس زمانے میں, کتنا زیادہ علم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی سیرت بالکل نزدیک تھی. ابھی کچھ سالوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی, ایک دم تازہ تازہ دور تھا. اس وقت یہ حالت تھی. آج 14 صدی گزر چکی ہے, 1445-46 کا سال چل رہا ہے. آپ سوچئے اتنا زیادہ زمانہ دور جا چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, فتنہ کتنا زیادہ ہو چکا, جہالت کتنی عام ہو چکی, لوگوں کو دنیا داری نے کتنا گھیر لیا, دنیا پرستی نے کتنا گھیر لیا, دین سے دوری نے, دین سے بیزاری نے کتنا گھیر لیا. آج ہم کو کتنا زیادہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے علماء سے جڑنا ضروری ہے. اگر لوگ علماء سے کٹ جائیں, علماء سے دور ہو جائیں, علماء سنت
فتنوں سے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے۔ اس بات کی ضمانت جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل کا حل کرتی تھی، فتنوں کا مقابلہ کرتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اب امت کس سے جڑے، کس سے فتنوں کا حل تلاش کرے، کس کے ذریعے سے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے؟ اللہ کے نبی نے ضمانت بتا دی۔ کون ہے وہ؟ انبیاء دنیا سے جا چکے، لیکن اب انبیاء کے بعد ان کے وارثین تو ہیں، انبیاء کے سچے وارثین جو علم کتاب و سنت کے علماء ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین ہیں۔ ان سچے وارثین سے جڑ کر کے رہنا یہ ہم کو آپ کو فتنوں سے بچائے گا۔ اگر ہم نے سمجھا کہ میں بہت ٹیلنٹ ہوں، بہت زیادہ ذہین ہوں، بہت زیادہ جینیس ہوں، مجھے کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو خود پڑھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں اور خود ہی صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہوں، تو اس سے بڑا دھوکہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اس لیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنی امت، اپنے بندوں کو اللہ کے نبی سے پیغام پہنچانے کی کہاں ضرورت تھی کہ انبیاء کے وارثین علماء ہیں اور امت کو اپنے علماء سے جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ جب تک دنیا میں امت کے علماء موجود ہیں تب تک علم کی روشنی موجود ہے۔ جب علماء مر جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے تو پھر جہلا باقی بچیں گے، اور ان جاہلوں کے پیچھے چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ہم کو آپ کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے دوسری بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑ کر کے رہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا، میں آپ کو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے صحابہ کرام، علماء صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھ کر، ان کے پاس جا کر، ان سے وابستہ ہو کر تابعین نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا۔ اس حوالے سے بہت سارے حوالے، بہت سارے نمونے ہیں، ایگزامپل ہے تاریخ میں، سیرت میں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو شاید آپ نے جانا ہو، حدیث جبریل، جانتے ہیں نا حدیث جبریل؟ ہاں، وہ لمبی حدیث جبریل علیہ السلام کی، جس میں ایمان، اسلام، ایمان، احسان، ایمان، اسلام، ایمان، احسان، اور اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کا سوال ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔ قیامت کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں۔ رہی بات قیامت کی نشانیوں کی، تو پھر اللہ کے نبی نے دو نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، حدیث جبریل۔ اس حدیث جبریل کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک ایمان، ایک رکن جو ہے وہ چھٹا کون سا ہے؟ تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے جو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے اسی اعتبار سے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اب کوئی کہے تقدیر کچھ نہیں ہے، تقدیر نہیں لکھی ہوئی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے، پہلے سے کچھ اللہ نے لکھا نہیں ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھے، یعنی تقدیر کا انکار کرے، تقدیر کا انکار کرے، تو ایمان کے 6 پارٹ میں سے ایک پارٹ کا انکار کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی صورت میں تو آپ بھی مسلمان ہی نہیں بچے گا، نماز بھی رکھے، پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج کرے، سب کچھ کرے، لیکن تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو وہ آدمی کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سمجھ لیں؟ یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، یہ مسئلہ پیدا ہوا پہلی صدی ہجری میں۔ کب پیدا ہوا تھا؟ پہلی صدی ہجری میں۔ 2 مشہور تابعین ہیں، 2 مشہور تابعین، جن میں سے ایک کی وفات سن 91 ہجری میں اور دوسرے کی وفات سن 95 ہجری میں ہوئی۔ پہلی صدی ہجری کے یہ تابعین تھے۔ بصرہ نام سنا ہے آپ نے؟ یہ جو عراق ملک ہے نا، اس کے بہت سارے شہروں میں سے بصرہ، کوفہ، بغداد، بصرہ کے علاقے میں پہلے پہل ایک گمراہی پیدا ہوئی۔ وہ گمراہی کون سی تھی؟ کسی آدمی نے، معبد جوہری نام کے آدمی نے کیا کیا؟ یہ فتنہ پیدا کیا، تقدیر بھائی کوئی چیز نہیں ہے،
کیا کہا اس نے؟ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے پہلے سے، کوئی چیز طے تمام نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مقدر میں جو لکھا ہوا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، قسمت میں جو لکھا ہوا ہے. لیکن اس نے کیا کہا؟ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بس جو ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے، پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے. اب یہ پہلی بار فتنہ پیدا ہوا، عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. آدمی اسلام سے، اس دین سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا. اب یہ فتنہ پھیلنے لگا، ایک آدمی، دوسرا آدمی، تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، دھیرے دھیرے کئی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہونے لگے. تقدیر کوئی چیز نہیں ایسا بولنے لگے. اب ان دونوں تابعین میں یزید بن عبد الرحمن الحميري اور ان کے ساتھی، یہ دونوں بصرہ کے تھے. ان لوگوں نے کہا بھائی بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے بڑے علماء صحابہ سے ملاقات کرنی پڑے گی، ان سے چل کر کے مسئلہ پوچھنا ہوگا. ان دونوں نے حج کا پلان کیا یا عمرے کا پلان کیا. حج یا عمرے کے سفر میں گئے، جب مکہ پہنچے تو ان لوگوں نے تاڑنا شروع کر دیا. دیکھو بھائی، دیکھو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی نظر آ جائیں تو فوراً ان سے مسئلہ پوچھنا ہے ہمیں. تقدیر کے انکار کرنے والے ہمارے ایریے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے ایریے میں تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے. تو کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. بتائیے ہم کو کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے. ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے. مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے. اب یہ دونوں کہتے ہیں ہم نے جلدی سے، ایک طرف سے میں نے، دوسری طرف سے میرے ساتھی نے ان کو گھیر لیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بہت اللہ کا شکر ہے آپ سے ملاقات ہوگی، جلدی سے مسئلہ بتا دیجئے. ہم بصرہ سے آئے ہیں، بصرہ میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا، تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے. بتائیے کہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا وہ مومن باقی بچیں گے؟ کافر تو نہیں ہو جائیں گے؟ ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ایسا کرنے والوں کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ بتائیے ذرا مسئلہ. انہوں نے کہا تم لوگ یہاں سے جب جانا تو جا کر کے وہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو بتلا دینا کہ عبداللہ بن عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہارا عبداللہ بن عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اننی براء منکم وانتم براء منی، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں. تم جب تک تقدیر پر ایمان نہیں رکھو گے، جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو گے، تب تک ہمارا تمہارا بائیکاٹ ہے، ہمارا تم سے بیزاری کا اعلان ہے، قطعی کلام ہے، بائیکاٹ ہے تمہارا. اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے کیا کیا؟ وہی حدیث جبریل پڑھ کر کے سنائی جس میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا اتدری من ایمان اخبرنی عن الایمان. اے اللہ کے نبی، اے محمد ذرا ایمان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان من تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. یہ حدیث پڑھ کے سنائی. یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے اپنے والد عمر بن خطاب کے واسطے سے بیان کی تھی، یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے ایمان کے ایک رکن کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایسے منکرین تقدیر یہ بیداری اور بات کا اعلان کیے جانے کے قابل ہیں. جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے مسلمان نہیں ہو سکتے، نہیں رہ سکتے. تقدیر کے ایمان، تقدیر کے انکار کا فتنہ پیدا ہوا تھا بصرہ میں پہلی صدی ہجری میں. ارے بھائی ابھی تو صحابہ زندہ تھے، ابھی تو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، چند سال گزرے تھے، سمجھ لیں 30-40 سال بھی گزرے تھے، 50 سال بھی گزرے تھے. ابھی دیکھیں اس وقت یہ فتنہ پیدا ہوا. اب آپ سمجھے مسئلے کو. اگر ہم تقدیر پر ایمان، تقدیر کے انکار کے فتنے میں پڑ جائیں تو صحابہ کرام کے پاس گئے کہ نہیں گئے؟ عبداللہ بن عمر کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ کتنے بلند پایا امام ہے صحابہ کرام میں، علماء صحابہ میں ان کا ایک اونچا مقام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ ہی چلا کہ تابعین کے دور میں جب فتنہ پیدا ہوا، فتنہ تقدیر پر ایمان کا، کفر کا، تقدیر کے انکار کا فتنہ پیدا ہوا، تو اس مسئلے کی فتنے سے بچنے کے لیے ان تابعین نے علماء صحابہ سے کنسلٹ کیا، رجوع کیا، گئے عبداللہ بن عمر کے پاس اور ان سے مسئلہ پوچھ کر کے علم کی روشنی میں آگے واپس آ کر کے اس فتنے کا خاتمہ کرنے پر لگ گئے.
آپ نے مثال سنی تبلیغ کے بارے میں، پتہ یہ چلا کہ فتنے سے بچنے کے لیے علماء سے جڑنا ضروری ہے۔ کون سے علماء؟ ہر ایرا گہرا نہیں بلکہ کبار علماء، چوٹی کے علماء، ٹھوس علم علماء، بڑے سنت کے علماء سے جڑنا ضروری ہے۔ اس لیے ان تابعین نے اپنے تابعین ساتھیوں سے مسئلہ نہیں پوچھا، وہ تابعین نے کس سے مسئلہ پوچھا؟ اپنے صحابہ علماء صحابہ سے مسئلہ پوچھا، ورنہ بہت سارے تابعین تو وہاں بھی تھے ان کے ساتھی بصرہ کے اندر، لیکن نہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے کہاں گئے؟ چلو مکہ جائیں گے، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ بھی زندہ ہیں، ان سے مسئلہ پوچھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہی معاملہ ایسے ایک نمونہ میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، وہ مسئلہ حضرت یزید الفقیر، ایک مشہور تابعی ہے۔ اس روایت کو بھی، اس پہلے والی روایت کو بھی اور اس روایت کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ امام مسلم نے کیا ہوا بھائی؟ ہوا یہ کہ حضرت یزید الفقیر رحمت اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے ذہن میں، میرے دل میں خوارج والی فکر پیدا ہونے لگی۔ خوارج کی فکر کیا ہے؟ خوارج کی فکر کیا جانتے ہیں؟ خوارج کی فکر ہے کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس کو کافر قرار دینا۔ جھوٹ بولا کافر ہو گیا، غیبت کر لیا کافر ہو گیا، کسی نے شراب پی لیا کافر ہو گیا، کسی نے سود کا لین دین کر لیا کافر ہو گیا۔ اس طرح سے گناہ کبیرہ اگر ہو گیا تو کافر، اسلام سے باہر، جبکہ یہ غلط ہے، باطل ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، بڑا گنہگار ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ خوارج کا عقیدہ ہے۔ اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب مسلمانوں کا حاکم ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو اور اگر وہ گناہ کبیرہ کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو جائے گا تو ہمارا حاکم نہیں رہے گا، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا اسی زمانے میں، خوارج کا فتنہ۔ آج بھی خوارج کے فتنے دنیا کے اندر موجود ہیں، یاد رکھیں۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یزید الفقیر کہتے ہیں میرے دل کے اندر خوارج والا نظریہ میرے دل میں آنے لگا، خوارج کا نظریہ میرے دل میں آنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید خوارج کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ صحیح ہے، ایسا میں نے سوچا۔ اب مجھے فکر ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہیں میں بہک جاؤں، گمراہ ہو جاؤں، خارجی نہ بن جاؤں، اس لیے مجھے بہت فکر ہوئی۔ تو ہم نے کیا کیا بھائی؟ کہتے میں نے فوراً سفر کیا۔ کہاں گیا؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ، وہاں گیا۔ مدینہ کیوں گئے بھائی؟ کیونکہ مدینہ علم کا سرچشمہ ہے، علم کا مرکز ہے۔ بڑی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مدینہ کے اندر بھی موجود تھے، بڑی تعداد تو مدینے کے اندر تھی اصحاب رسول کی، اس لیے وہاں پہنچ گئے اور وہاں مسجد نبوی میں گئے تو جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا کہ ایک ستون کے پاس ایک بہت بڑے عالم، بڑی بزرگ شخصیت بیٹھ کر کے درس حدیث دے رہی ہے، درس حدیث دے رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم چلے گئے اور جا کر کے ان کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ پوچھا ایک آدمی سے کون صاحب ہیں یہ جن کا درس چل رہا ہے مسجد نبوی میں؟ ان صاحب نے بتایا کہ یہ صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑے اونچے مقام کے مالک۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب واقعہ کیا ہوا؟ معاملہ کیا تھا؟ خارجیت کی فکر دماغ میں آ رہی تھی۔ کیا دماغ میں آ رہی تھی؟ گناہ کبیرہ کسی نے کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ فکر ذہن میں آ رہی ہے۔ اب جب مجلس میں بیٹھے تو دیکھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں اتفاق سے وہ خوارج کے مسئلے پر ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کر کے سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت میں کیا آیا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا کلما کیا فرمایا؟ نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب بھی ان کی چمڑی جل جائے گی، جب بھی ان کی چمڑی جل جائے گی، ہم دوبارہ دوسری چمڑی بنا دیں گے، پھر عذاب دیا جائے گا۔ یہ کن لوگوں کی چمڑی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کافروں کی بات چلے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ بات تو بیان کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرنے لگے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم مبارک کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو وہ لوگ بھی داخل کیے جائیں گے جو
صحیح ایمان و عقیدے والے ہوں گے لیکن ان کے پاس گناہ ہوں گے، گناہ کبیرہ کیا ہوگا، توحید ہے ان کے پاس، وہ مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، لیکن گناہوں کے کام کیا ہوا ہے، گناہ کبیرہ کر رکھا ہے، فرائض کو چھوڑا ہے، حرام کام کر رکھا، ایسے گناہ کیے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، نکالے جائیں گے، سزا ملنے کے بعد نکالے جائیں گے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا پہلے ہی تو ڈالے بھی جائیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر، تو پھر اپنی سزا بھگتنے کے بعد اسے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے بیان کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان کو سزا مل جائے گی، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، نکالے جانے کے بعد اسے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن جب وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے تو جنتی جو اصل جنتی ہیں، جو براہ راست جنت میں داخل کیے گئے جہنم میں نہیں ڈالے گئے، یعنی ڈائریکٹ کہاں داخل کیے گئے؟ جنت میں داخل کیے گئے، وہ جنتی ان جنتیوں کے بارے میں جو جہنم سے سزا ملنے کے بعد نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے، ان لوگوں کو جہنمی کا نام دیں گے۔ نام کیا دیں گے؟ ان کا جہنمی کہیں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ یہ جنتی تو ہے لیکن جہنم میں سزا ان کو ملی ہے، پھر وہاں سے نکال کر یہاں جنت میں داخل کیے گئے، اس لیے ان کو کیا نام دیں گے؟ جہنمی کا نام دیں گے۔ اب یہاں پتا کیا چلا بھائی؟ پتا یہ چلا کہ ہاں کچھ لوگ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پائیں گے اور اس کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کون؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں، یہ یزید الفقیر جن کے ذہن میں کیا عقیدہ آ رہا تھا؟ خوارج کا عقیدہ آ رہا تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے اور جو کافر ہوگا وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ چلیے واقعہ بیان کرتے ہوئے سیدنا جابر بن عبداللہ سے تو کہنے لگے امام صاحب حضرت کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ کیا جو جہنم میں داخل کیا جائے گا کیا پھر اسے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کی چمڑی جل جائے گی پھر ہم ان کی چمڑی دوبارہ بنا دیں گے تاکہ دوبارہ ان کو عذاب دیا جائے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جہنم میں داخل کر کے ان کو دوبارہ نکالا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنتی ان کو جہنمی کہیں گے۔ یہ تو دونوں الگ الگ باتیں لگتی ہیں۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا، سمجھ لو مسئلہ سمجھایا کیا تھا؟ کہا یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش والی حدیث سنی ہے؟ سفارش والی حدیث؟ انہوں نے کہا ہاں۔ مقام محمود والی حدیث کہا ہاں۔ شفاعت عظمیٰ والی حدیث کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے نبی کی سفارش ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کہا جا رہا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ سفارش ہے میری، میں سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکلوا کر کے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اور تم یہ عقیدہ بتا رہے ہو کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، یہ عقیدہ تو سنت کا نہیں، یہ عقیدہ تو خوارج کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں یہ بات، یہ دلیل جب میں نے سنی حضرت جابر کی زبان سے تو میرے ذہن میں جو خارجیت کا شبہ پیدا ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو فتنوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اپنے علماء سے جڑ کے رہنا پڑے گا۔ یہ موبائل اٹھانا، یوٹیوب شروع کرنا، چالو کرنا اور جس کا بھی پسند آئے سن لینا خطرناک ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ کچھ پتا نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، کچھ پتا نہیں اس کا علم کیا ہے، کچھ پتا نہیں کس فرقے سے تعلق کرتا ہے، کچھ پتا نہیں کس نظریے کا آدمی ہے۔ یاد رکھو سنت کے علماء، قال اللہ قال رسول قال صحابہ کے علماء سے جڑنا ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے سچے سنت کے علماء سے نہیں جڑیں گے، ان کی مجلسوں سے نہیں جڑیں گے، ان کے خطابات، دروس، فتاوی، مسائل سے نہیں جڑیں گے، وقت اور حالات کے فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے خطرناک مسئلہ ہے یہ ایک مسئلہ۔ بہرحال یہ ایک نکتہ تھا۔
ایک مسئلہ میں اور آپ کے سامنے ایک دو مسئلے اور ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ باتیں تو آپ کے ساتھ کی جائیں تو دیر تک بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے تھوڑی دیر بات کرنی ہے بس۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وقت کے حالات میں ایک بہت بڑا فتنہ جو خاص طور پر نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے، وہ فتنہ ہے منشیات کا فتنہ۔ کون سا فتنہ ہے بھائی؟ منشیات، نشہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ بڑا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سارے فتنوں کی ماں ہے، سارے فتنوں کی ماں ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ نشہ کرتا ہے، اس کا مطلب عقل پر پردہ ڈالتا ہے، عقل کو ختم کرتا ہے۔ عقل ہی نہ رہے، سوجھ بوجھ ہی نہ رہے تو پھر اس کو حق اور باطل کا پتہ کیسے چلے گا؟ پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اتنے سارے دلائل ہیں۔ اللہ اکبر، نشے کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نشہ ام الخبائث ہے، ام الخبائث شر کل بلیہ، ہر مصیبت کی جڑ ہے، ہر مصیبت کی جڑ، تمام گندگیوں کی، تمام خبیث خباثتوں کی ماں ہے۔ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گوا، گٹکا، نشوار، بھنگ، حشیش، اور اس کے علاوہ آج کل جو چل رہا ہے کہ پاؤڈر کی شکل میں اور ٹیبلٹ کی شکل میں، انجیکشن کی شکل میں، ان دشمنان اسلام نے سازش کے تحت 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے میں گلیوں میں بیچ کر کے اس نئی نسل کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ نئی نسل برباد ہو رہی ہے۔ شراب، اللہ اکبر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا یہ شراب، یہ جوا، اور اس کے علاوہ انصاب، ازلام، یہ استھان اور یہ پانسے کی قسمت بنانے والے تیر جو جاہلیت میں چلتے تھے، چاروں چیزوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رجسن، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوه، خبردار اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ کو نشے سے بچانا ہے، شراب سے بچانا ہے، منشیات سے بچانا ہے، چاہے کھایا جائے، پیا جائے، سونکھا جائے، چوسا جائے، ٹیبلٹ ہو، لیکوڈ ہو، پاؤڈر ہو، انجیکشن، کسی بھی شکل ہو، نشہ لانے والی چیز حرام ہے اسلام کے اندر۔ نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ جس سے بھی عقل ختم ہو جائے، جس سے بھی سر چکرانے لگے، جس سے بھی عقل پر پردہ پڑ جائے، جس سے بھی عقل متاثر ہو جائے، وہ نشہ ہے، اور نشہ حرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ قرآن کریم کی آیتوں میں بہت ساری دلیلیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ اکبر، اللہ، اتنی ساری دلیلیں میں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 2-3 اصول بیان فرمائے ہیں، ان 2-3 اصولوں کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب صرف وسکی کا نام نہیں، شیشے کی بوتل میں آنے والے کا نام نہیں، کین میں آنے والے لیکوڈ کا نام نہیں، اور کسی بھی شکل میں صرف شراب اسی کا نام نہیں ہے۔ شراب ہر اس چیز کا نام ہے، ہر اس چیز کا نام ہے جس کو پینے، استعمال کرنے، کھانے، لگانے سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہو، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہو، کم کر دیتی ہو، سر چکرانے لگتا ہو، ہوش ٹھکانے نہ ہو، ایسی ہر چیز کو شراب کہا جاتا ہے۔ الخمر ما خامر العقل، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈالتے۔ ایک پاک صاف آدمی کو جس نے آج تک کبھی نشے کو منہ سے نہ لگایا ہو، نشہ کسی طرح استعمال نہ کیا ہو، اس کے منہ میں تھوڑی سی تمباکو کی پتی ڈال کے دیکھو، وہ پاگلوں کی طرح بھٹکتا ہے کہ نہیں بھٹکتا ہے، اس کا سر چکراتا ہے کہ نہیں چکراتا۔ جو آدمی نشے کا سیاہ ہے، عادی ہے، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، نشہ یا شراب ہی پینے کا عادی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، تمباکو، بیڑی کے عادی ہوتے ہیں، ان کو 1-2 سے تو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، ان کو تو سلسلہ چاہیے، چین اسموکنگ چاہیے، تب جا کر کے ان کو لذت ملتی۔ ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ پاک طبیعت والا آدمی اگر اتنا بھی اسے ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیں گے نا تو اس کا سر چکرانے لگے گا، ان کا اعتبار ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر ما خمر العقل، شراب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دے، سر چکرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو اس کا ایک ٹکڑا ایک ذرہ استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام، اللہ کے نبی نے فرمایا مثال سمجھو، اگر کسی چیز کو گھڑا بھر مٹکا بھر استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہو تو اس کا ایک چلو اور ایک چلو استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا سا میں نے پیا ہے، نہیں، تھوڑا بھی حرام، ایک ٹکڑا ایک نقطہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ یاد رکھیں جاہلیت کے لوگ نشے کے بغیر زندگی نہیں بسر کر پاتے تھے، نشہ ان کے رگ و ریشے میں تھا، ان کی گھٹی میں تھا۔ پرانی شرابیں مٹکے کھڑے بھر بھر کر کے رکھے ہوئے تھے اور پرانی شرابیں وہ پیا کرتے تھے، مہمانوں کو پلایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے حکم کا پتہ چلا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، شراب پی جا رہی ہے، پلائی جا رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کے ہونٹ سے جام لگا ہوا ہے شراب کا، آنے والے آ کر کے اطلاع دی الا ان الخمر قد حرمت، سن لو مسلمانوں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جس کی گھونٹ منہ میں جا چکے تھے اس نے باہر اگل دیا، جس کے ہاتھ میں جام کا پھینک دیا، اور اس کے بعد حکم ہوا اٹھو شراب کے مٹکوں کو توڑ توڑ کر کے پھینکنا شروع کر دو۔ لوگوں نے اپنی شراب کو تو پھینکا ہی، مدینے کی گلیاں شراب سے بہ رہی تھی، لیکن مٹکے بھی توڑ توڑ کر کے انہوں نے چورا چورا کر دیا۔ بھائی وہ تو مٹکے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ اسے دھو لو، بیچ دو، پیسے سے پیسہ اس کے بدلے میں کما لو، اس پیسے کا استعمال کر لو۔ کہا نہیں، اگر یہ مٹکے اگر ہمارے گھروں میں رکھے رہیں گے تو ہمیں اسے دیکھ کر کے شراب کی یاد آئے گی، نشے کی یاد آئے گی۔ آپ سے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سیرت کے اندر موجود ہے۔ سنتے ہی ہاتھ سے پھینکا، منہ سے دور ہٹایا اور کھڑے کر کے توڑ کر کے دیکھا۔ یہ جذبہ تھا۔ اگر واقعی ہماری اور آپ کی زندگی میں ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، اور ہم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سچے مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی کسی بھی حرام سے ایک سیکنڈ بھی خبر ملنے کے بعد کہ حرام ہے، ہمیں بالکل بھی اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس پر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ نشہ بہت خطرناک، ام الخبائث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا۔ پچھلے زمانے کا واقعہ بتاتا ہوں تم کو کہ کیسے سارے گناہوں کی، ساری برائیوں کی ماں کیسے ہے۔ عقل ہی ختم ہو جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، انسان شرک کر سکتا ہے، انسان کفر کر سکتا ہے، انسان کسی کو ناحق قتل کر سکتا ہے، انسان زنا کر سکتا ہے، انسان کچھ بھی گناہ کا کام کر سکتا ہے۔ جب انسان کی عقل ہی نہیں ہے، سوجھ بوجھ ہی ختم، تو پھر حیوان اور جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان۔ عثمان غنی نے کہا تھا، پچھلے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص کے سامنے معصوم بچہ، اسے قتل کر دے، اس کے سامنے شراب کا جام، اسے پی لے، اس کے سامنے حرام عورت اس کے ساتھ بدکاری کر لے، اس کے پاس صلیب جو عیسائیوں کا کراس ہوتا ہے وہ موجود ہے، اس کا سجدہ کر لے، اس کے سامنے ایک تورات یا انجیل کی کتاب موجود ہے، اسے پھاڑ کر کے پھینک دے یا اسے آگ لگا دے، چلا جائے۔ 5 آپشن، گناہوں کے 5 آپشن پیش کیے گئے۔ قتل کر دینا بچے کو، عورت کے ساتھ بدکاری کرنا، شراب کا جام پی لینا، کراس کا سجدہ کرنا، کتاب کو پھاڑ کر کے جلا دینا۔ 5 گناہوں کے کام ہیں۔ اب اس سے کہا گیا کہ تم کو اگر کہا جائے کہ ان میں سے کون سا کام کرو گے، تو اس نے سوچا اگر بچے کو قتل کروں گا مجھے سزا ملے گی، زنا کاری کروں گا تو بہت بچے کو قتل کرنے کی ہمت کیسے کروں، نہیں کر پاؤں گا، زنا کاری کرنے کی ہمت کیسے کروں، نہیں کر پاؤں گا، صلیب کا سجدہ کیسے کروں، مشرک ہو جاؤں گا، اور عورت کے ساتھ بدکاری کیسے کروں، زانی ہو جاؤں گا۔ سب سے سمپل کام ہے، یہ جام ہے شراب کا، بس ایک گلاس پی لیتا ہوں۔
اس نے شراب کا جام اٹھایا پی لیا، اس نے اسے ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، یہ تو سب سے ہلکا، اس میں کسی کا حق نہیں جائے گا، نہ کسی کی جان، نہ کسی کا خون، نہ کسی کے آبرو، نہ کوئی ایمان، نہ کوئی بغاوت، کچھ نہیں، شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے جب شراب پی لیا تو سارے گناہوں کے کام کر ڈالے۔ شراب پیا، عقل پر پردہ پڑ گیا، عقل نے کام کرنا بند کر دیا، حیوان ہو گیا، جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ اس شراب پینے کے بعد اس نے بچے کو قتل بھی کر دیا، زناکاری بھی کر دیا، صلیب کا سجدہ بھی کیا، اور کتاب جو انجیل یا تورات تھی اسے پھاڑ کر کے اس کے اوراق کو جلا بھی دیا، سارے گناہ کے کام کیے۔ عثمان غنی کہتے ہیں سمجھ لو شراب ساری برائیوں کی ماں ہے یا نہیں ہے؟ ساری برائیوں کی ماں ہے کہ نہیں؟ اس لیے خبردار مسلمانوں، نوجوانوں، اپنی زندگیاں کیوں اچھی رنگ کر رہے ہو؟ نشے کا استعمال کر کے تم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کا مطلب تو اپنی جگہ پر ہے ہی، تمہاری زندگیاں گھل کر کے ختم ہو رہی ہیں۔ تم رو کر کے اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کر لو گے، لیکن شراب کی لعنت سے اگر توبہ نہیں کرو گے تو زندگی کی اذیتوں سے، ذلتوں سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس لیے خبردار، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے دین کہ وہ ان کا خیال کریں، دیکھیں، نظر رکھیں، ان کی صحبت، سنگت، کہاں جانا آنا، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے، یہ ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر سماج کا، ہر معاشرے کا کم و بیش بہت بڑا المیہ اور ٹریجڈی ہے۔ آخری بات مسلمانوں، اللہ کے بندوں، قرآن، سنت، صحابہ کی زندگی اور سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والوں، آخری بات کہہ کر یہ بات ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر کے رہیں گے تبھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخروئی، عزت اور شان و شوکت سے ہم حیران ہوں گے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے خون کے اندر ایمان کی غیرت ہونی چاہیے، ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی محبت اور اس کو زندگی میں نافذ کرنے، پرکھنے کا کود کر کے جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم نام کے مسلمان نہ ہو، نام کے مسلمان، رسم کے، وہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ قرب قیامت حالات ایسے ہوں گے، لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ قرب قیامت نام اسلام کا صرف نام باقی بچے گا، قرآن کریم کی صرف رسم الخط، اس کی رائٹنگ باقی بچے گی۔ زندگی میں قرآن ڈھلا ہوا، اسلام بسا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ ایسے نازک حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے خبردار مسلمانوں، ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی اسلام اور ایمان کی نام کی نہ گزارے۔ اسلام اور ایمان زندگی میں رچا ہوا ہو، بسا ہوا، غیرت ہو، کفر و شرک دیکھ کر کے ہمارے وجود کے اندر راشا پاری ہو جائے، ہمارے خون کے اندر ابال پیدا ہو جائے، ہم بے چین ہو جائیں کیسے لوگ شرک کر رہے ہیں، کیسے ان کو شرک سے بچایا جائے، کیسے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ سنت کے بجائے بدعت کا راستہ دنیا میں عام ہو رہا ہے، محلے میں، بستی میں، آس پاس کہیں بھی ہم کو آپ کو غیرت ہونی چاہیے، کیسے نبی کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے اور کیسے لوگ بدعات، خواہشات نفسانی اور ہمارے نفس کی غلامی کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ ایمانی غیرت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم صرف اور صرف گوشت اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن کر کے رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس وجود سے مسلمان رہیں، ہماری زندگی میں اسلام ڈھلا ہوا ہو، ہماری زندگی میں توحید ایمان ڈھلا ہوا ہو، ہماری زندگی میں سنت ڈھلی ہوئی ہو، ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت اور ان کا زندگی کا نمونہ ڈھلا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اسی نقش قدم پر چلنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم رسم کے مسلمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم خاندان کے مسلمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پدرم سلطان باپ بادشاہ تھا نہیں، آپ کون ہے، کیا کرتے ہیں، تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظری فردا ہو۔ اولادی کا آبادی فجیلی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف کا کردار، ان کی زندگی کیسے، ایمان کی زندگی کیسے، سنت کی زندگی کیسے
میرے بھائیوں، ہماری مائیں بہنیں، امت کی خواتین، ملت کی بیٹیاں جو امت کا ملت کا بہت بڑا سرمایہ، آج وہ بھی فتنے میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہو رہی ہیں. فتنے میں مبتلا، کوئی مال کا جھانسا دے کر کے، کوئی گھر بار کا جھانسا دے کر کے، کوئی ڈگریوں کا جھانسا دے کر کے، اور کوئی مختلف انداز کے بہکارے میں مبتلا کر کے انہیں ورغلا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. ایک مسلمان خاتون، ایک مسلمان بچی آج میڈیا کے دوش پر، اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں صبح شام اخبارات میں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک مسلمان بچی بلا ولی کے کسی کے ساتھ نکاح رچا رہی ہے. ایک مسلمان بچی، خاتون، ایک بچی، ایک لڑکی، ایک عورت بلا ولی کے کسی کے ساتھ شادی کر رہی ہے. کبھی کوئی کورٹ سے جا کر کے نکاح کر لے رہا ہے، اور کبھی کوئی بلا ولی کے کسی مولوی کو، جو بے دین ٹائپ کے حرام خور مولوی ہوتے ہیں، ان کو تو 5,000 روپے دے کر کے بلا ولی کے نکاح پڑھوا کر کے مطمئن ہو جا رہا ہے. کس قدر ذلت ہے، کس قدر پستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم خواتین، بہنوں، بچوں، بچیوں، بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے ولایت کی کڑی شرط لگائی ہے. ولایت جب تک ولی نہیں ہوگا تب تک کوئی خاتون، کوئی بچی، کوئی لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے. پورا خاندان مل کر کے نکاح کرانا چاہے نہیں کرا سکتا. اس لیے اس کا گارجین کون ہے، اس کا ولی کون ہے، وہ ذمہ دار ہے. اس لیے تاکہ اس بچی کی آبرو عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، کوئی ان کو بہکا کے پھسلا کر کے لے جا کر کے کہیں نکاح نہ پڑھا لے. ایسے نکاح ہوگا ہی نہیں جب تک ولی کی منظوری نہ ہو، ولی کی موجودگی نہ ہو، یا اس کی منظوری نہ ہو، تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. وہ نکاح جو بنا لیا جائے گا کون سے، یا میرا ولی کے، باطل باطل باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل، وہ نکاح باطل. لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح ہے ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے، نیو ہے. کچھ بھی کرتا ہے، ولی نہیں تھا تو نکاح ہوا ہی نہیں، اور نکاح نہیں ہوا تو سفاح ہوا. سفاح مطلب زناکاری کا نکاح راستہ ہو گیا. پیدا ہونے والا بچہ غلط الزنا ہوگا. اس لیے خبردار، اس فطرے سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے بڑے ہی عاجزانہ انداز، دنیا کا کوئی بھی انسانی شیطان دونوں ہوتے ہیں. جناتی شیطان کو تو ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. لیکن شیطان جو انسانی شیطان ہے، اس سے بھی تو چوکنا رہنا ہے. انسانی شیطان من الجنۃ والناس، انسانی شیطان، جناتی شیطان، دونوں سے اپنے آپ کو خبردار رکھنا ضروری ہے. یاد رکھیں، آج معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اس سے آگے بڑھ چکا ہے. بس 2 منٹ کے بعد ختم ہو گئی، ہو رہی ہے، رک جائے گا 2 منٹ. اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. اگر معاملہ یہی تک ہوتا کہ ایک خاتون، ایک بچی بلا ولی کے کسی مسلمان سے نکاح اور شادی کرنے کو تیار ہو گئی ہے تو معاملہ خطرناک ہے. لیکن اس سے تو ہلکا ہے کہ خاتون، بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتے نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو تیار ہو جا رہی ہے. خبریں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، رپورٹیں ملتی ہیں، کورٹوں کے پیپر ملتے ہیں، کورٹوں کی اپلیکیشن ملتی ہے. کتنی مسلم بچیوں کا نکاح کورٹوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ یہودی لڑکا ہے، وہ کرسچن لڑکا ہے، وہ مشرک لڑکا ہے، وہ ملحد ہے، بے دین ہے، زندیق ہے، اس کے ساتھ نکاح کا رشتہ نبھایا جا رہا ہے. یاد رکھو، اس سے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان ختم. اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کسی مسلمان خاتون کا نکاح کسی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، حرام ہے. اور یہ کیا ہے؟ ارتداد. دین اسلام سے باہر نکل جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. کالجوں میں، اسکولوں میں اور جاب سرکلز میں، آفیسوں میں، کمپنیوں میں جو بھی سنگتیں ہیں شہروں کے اندر خاص طور پر، اور آج میڈیا کے دوش پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ رابطے میں آ جاتے ہیں، رابطے کر لیتے ہیں، اور پھر انسان کی عزت، آبرو، دین، ایمان، عقیدہ سب تباہ ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے، خاص طور پر نئی نسل، امت کے بچوں کی، بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کے دین، ایمان، عقیدے، اخلاق، کردار، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی فتنوں سے امت کے ہر طبقے کی حفاظت فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی ذمہ داری کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم سے، عمل سے، اہل علم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر، توحید پر، سنت پر، حضرات صحابہ کرام کی سیرت پر زندہ رہیں، ہماری موت و ہمارا خاتمہ کو دوسری پر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم